دشمن کو ہمیشہ کمزور ثابت کرنے کے 3 خفیہ طریقے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہوئے بھی کھل کر سامنے نہیں آتے؟ وہ مسکراتے ہیں لیکن دل میں سازش رکھتے ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں لیکن پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ آج کے دور میں دشمن تلوار لے کر نہیں آتا بلکہ وہ مسکراہٹ لے کر آتا ہے، اور اصل عقل مندی یہ نہیں کہ دشمن سے لڑا جائے، بلکہ اصل عقل مندی یہ ہے کہ دشمن کو خود ہی کمزور بنا دیا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ خفیہ 3 طریقے بتاؤں گا جو نہ کتابوں میں صاف لکھے ہوتے ہیں اور نہ ہر کوئی بتاتا ہے۔ اگر آپ یہ باتیں سمجھ گئے تو یاد رکھیں، دشمن خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ دوستو، پرانے وقتوں میں دشمن سامنے ہوتا تھا لیکن آج دشمن مسکرا کر بات کرتا ہے۔ بھائی، تمہارے فائدے کی بات ہے، کہتا ہے۔ وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے اور پیچھے سے آپ کے فیصلے کمزور کرتا ہے۔ خاص طور پر آج کے دور میں آفس میں آپ کی پروموشن کے وقت، بزنس میں جب آپ آگے نکلنے لگے، یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر جب آپ گرو کریں، دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کو روک نہیں سکتا مگر آپ کو غلط راستے پر موڑ سکتا ہے۔ نمبر 1، دشمن کو معلومات سے بھوکا رکھیں۔ دوستو، معلومات آج کی دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے، اور جو دشمن آپ کے بارے میں زیادہ جان لے وہ آپ پر آسانی سے وار کر سکتا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پلان سب کو بتا دیتے ہیں، اپنی اگلی چال پہلے ظاہر کر دیتے ہیں، اپنی کمزوری خود بتا دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ جس دن آپ نے کم بولنا، کم بتانا، کم ظاہر کرنا سیکھ لیا، اسی دن دشمن اندھیرے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اندھیرے میں کھڑا دشمن ہمیشہ کمزور ہوتا ہے۔ نمبر 2، دشمن کو فیصلہ سازی سے باہر نکال دیں۔ دوستو، دشمن کی اصل کوشش آپ کو غلط فیصلہ کروانے کی ہوتی ہے۔ وہ آپ کے دماغ میں شک ڈالتا ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں، لوگ ہنسیں گے، ابھی وقت نہیں۔ خاص طور پر جب آپ نیا کام شروع کریں، رزق یا خطرہ لینے لگیں یا اپنی زندگی بدلنے لگیں، جس دن آپ نے ہر مشورہ سننا بند کیا مگر سمجھداری سے فیصلہ کرنا شروع کیا، اسی دن دشمن آپ کے کھیل سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ جو شخص آپ کے فیصلوں میں شامل نہ ہو وہ آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، دشمن کو رد عمل لینے پر مجبور کریں۔ دوستو، یہ نفسیات کی بات ہے۔ جو انسان چیخ رہا ہو وہ کمزور ہو جاتا ہے، جو انسان غصہ دلا رہا ہو وہ جل رہا ہوتا ہے۔ اگر دشمن آپ پر باتیں کر رہا ہے، آپ کو پرووک کر رہا ہے، آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اپنے کام پر فوکس میں ہیں، بحث سے دور ہیں، نتائج دے رہے ہیں، تو طاقت آپ کے پاس ہے۔ خاموشی یہاں کمزوری نہیں، یہ اعلیٰ درجے کی حکمت ہے۔ دشمن کو خود کو بے نقاب کرنے دیں۔ دوستو، اکثر لوگ جلد بازی میں دشمن کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ عقل مند انسان دشمن کو بولنے دیتا ہے، کیونکہ آج کے حالات میں دشمن زیادہ بولتا ہے، زیادہ وعدے کرتا ہے، زیادہ دعوے کرتا ہے اور وہیں اپنی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ آپ کا کام ہے مشاہدہ، خاموشی، صحیح وقت کا انتظار۔ جو دشمن اپنی حد پار کرے وہ خود ہی اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ نمبر 5، دوستو، یہ سب سے خطرناک وار ہے۔ جس دن دشمن کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ اس کے بغیر بھی مضبوط ہیں، اس کی رائے آپ کے لیے اہم نہیں ہے، اس کی موجودگی یا غیر موجودگی برابر ہے، تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ دشمن کی اصل طاقت آپ کی توجہ ہوتی ہے۔ دوستو، اپنی قدر خود بنائیں۔ آج کی دنیا میں جو اپنی ویلیو خود نہیں بناتا، لوگ اس کی ویلیو کم کر دیتے ہیں۔ جب آپ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتے، ہر بات پر جواب نہیں دیتے، اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں، تو لوگ آپ کو سنجیدہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور دشمن ایسے انسان پر وار کرنے سے پہلے سوچتا ضرور ہے۔ نمبر 7، دوستو، دشمن چاہتا ہے کہ آپ لوگوں میں الجھ جائیں۔ عقل مند انسان نتائج میں جیتتا ہے۔ آج آفس میں پرفارمنس، بزنس میں ڈیلیوری، سوشل میڈیا پر کنسسٹنسی، یہ سب خاموش جواب ہے۔ جب نتائج بولتے ہیں تو دشمن خاموش ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، جذبات کو ہتھیار نہ بننے دیں۔ اکثر دشمن آپ کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ جس دن آپ نے ہر بات دل پر لینا چھوڑ دی، جذبات کے بجائے عقل سے سوچا، اسی دن دشمن آپ کے لیے بھی اثر ہو جاتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، دشمن کو کمزور ثابت کرنے کے لیے شور نہیں، سمجھ چاہیے، بدلہ نہیں، حکمت چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آج ہر شخص کسی نہ کسی خاموش دشمن کا سامنا کر رہا ہے۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔